بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کبھی ہاں کبھی نہ، نواز شریف بیرون ملک جائیں گے یا نہیں، حکومت کنفیوژن کا شکار ہو گئی۔ بال وزارت داخلہ، نیب اور ہیلتھ منسٹری میں گھومنے لگی۔ میڈیکل بورڈ کہتا ہے کہ نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجنا ضروری ہے۔ ہیلتھ منسٹری کہتی ہے کہ لکھ کر دے کون سی بیماری ایسی ہے جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہوتا۔ ہیلتھ منسٹری کہتی ہے کہ ڈاکٹر نواز شریف کے علاج کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ نواز شریف کے معالج ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں کہ جتنی تاخیر ہوگی نواز شریف کی صحت کو لاکھ خطرات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے ابھی تک سابق وزیر اعظم کا نام ECL سے نہیں نکالا۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ نواز شریف نیب کے ملزم ہے۔ نیب یہ بتائے کہ نواز شریف کو باہر جانے دیا جائے یا نہیں، اور نیب نے معاملہ ڈاکٹروں کے بورڈ پر ڈال رکھا ہے۔ بال ادھر سے ادھر گھوم رہی ہے۔ کل کابینہ کے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ نواز شریف کا نام ECL سے نکالا جائے گا یا نہیں۔ اگر نیب کی رائے منفی ہوئی تو پھر نام ECL میں رہے گا۔ سوال یہ ہے، حکومت اگر نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے تیار ہے تو پھر بکری دودھ میں ڈیش ڈیش کیوں ڈال رہی ہے؟ کیا حکمران جماعت اس بات سے ڈر گئی ہے کہ کہیں نواز شریف یا اپوزیشن کے حوالے سے ان کا بیانیہ زمین بوس نہ ہو جائے؟ حکمران جماعت نے جتنی جلدی نواز شریف کو باہر بھیجنے میں دکھائی تھی، اس سے تو لگتا تھا کہ حکومت اپنا جہاز دے کر نواز شریف کو باہر بھیجنا چاہتی ہے، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ حکومت مخمصے یا کہیں کنفیوژن کا شکار ہو رہی ہے، اور دیگر فیصلوں کی طرح اس فیصلے پر بھی کہیں یو ٹرن نہ آ جائے۔ نواز شریف کے معالجین کہتے ہیں کہ نواز شریف کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے، ان کے وزن میں بے انتہا کمی ہو چکی ہے۔ پیر کے روز نواز شریف کو بیرون ملک لے جا کی تیاریاں مکمل تھی، لیکن نام ECL سے نہ نکل سکا۔ اب منگل کو یعنی کل کابینہ کا اجلاس ہوگا جس میں اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ نواز شریف کو بیرون ملک جانے دیا جائے یا نہ جانے دیا جائے۔ وزیر صحت پنجاب اپنی صفائیاں دیتی پھر رہی ہیں اور معاملہ نواز شریف کے میڈیکل بورڈ پر ڈال رہی ہے کہ میڈیکل بورڈ لکھ کر دے کہ نواز شریف کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، اس کے بعد ہی نیب کو سفارشات بھیجی جائیں گی۔ ہم بھی ہنگامی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں نا، ان کی جو پرابلم ہے اس کو بھی ہم سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش اسی لیے کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس ساری ڈیٹیل رپورٹ تیار ہوگی تو ہم بھی پھر اس کنڈیشن میں جواب دہ ہونا وہاں منسٹری آف انٹیریئر کو کہ اگر آپ مناسب سمجھیں گے ان کنڈیشنز کی وجہ سے تو پھر آپ کی ڈیسیجن آپ ان کو بھیجنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اس ڈائبیٹک اور پرٹیکولرلی انکنٹرول ڈائبیٹک جو ہے نا، اس کے اپنے مسئلے مسائل بہت ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے اب تو آپ لوگوں کو خود شوگر کی بیماری کے بارے میں بتیرا سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا اثر گردے پہ بھی ہوتا ہے، اس کا اثر دل کے پٹھوں پہ بھی ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں۔ تیسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ان کے کڈنیز کا فنکشن جو ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہے۔ نیب کی حتمی رائے کے بعد ہی وزارت داخلہ نواز شریف کا نام ECL سے نکالے گی، جبکہ میڈیکل بورڈ یہ لکھ کر دے چکا ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک علاج کی ضرورت ہے۔ بعض ٹیسٹ ایسے ہیں جو پاکستان میں نہیں ہو سکتے۔ گورنر پنجاب چوائس سرور نے بھی آج میڈیا کو بتایا کہ نواز شریف کا نام ECL سے نکال دیا جائے گا۔ اگر نواز شریف کا نام ECL سے نکال دیا گیا تو کل شام کو یا پرسوں صبح انہیں علاج کے لیے لندن منتقل کر دیا جائے گا، لیکن آخری خبریں آنے تک میوزیکل چیئر کا کھیل جاری ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کابینہ میں بھی اس حوالے سے شدید اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری نے بتایا کہ بعض وزراء یہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجا جائے۔ میرے سے میری ذاتی اوپینین پوچھیں گے تو باہر جانا تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اگر آپ اس طرح سے نواز شریف صاحب باہر جائیں اور پھر جو ہے یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر وہ یعنی اتنے مصروف رہے ہیں غریبوں کے ہسپتال بنانے کے لیے کہ اپنے لیے ہسپتال نہیں بنا سکے، تو پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے PMLN کو اس بات کے اوپر قوم سے کہ وہ ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں پہ نواز شریف صاحب کا علاج ہو سکے۔ یہ 30 سال کے اقتدار کے بعد مسلم لیگ نون کا ایک نیریٹو ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس لیے باہر بھیجا جائے کہ پاکستان میں ہسپتال نہیں ہے۔ میں اگر فرینکلی نواز شریف صاحب کی جگہ ہوں یا PMLN کی جگہ ہوں تو میں تو مر جانا بہتر۔ اور لگتا یوں ہے کہ حکومت ایک بار پھر کنفیوژن کا شکار ہو رہی ہے۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔
تو اب آپ نے ساری صورتحال تو خود بتا دی ہے، آپ میرے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اب یہ ایسی صورتحال ہے، سن لیں پہلے اس وقت جو نقشہ ہے جاتی عمرہ کا قوم کو شاید پتہ نہیں ہے۔ ایک تو کسی غیر جو بندہ جاتی عمرہ سے تعلق نہیں رکھتا، میں تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے ML1 اور نالا لئی کے بعد اور رنگ روڈ جو ہے یہ 2-3 میرے پروجیکٹ ہیں، میں تو ویسے ہی ریٹائر ہونے کی سوچ رہا ہوں۔ میں نے 8 دفعہ وزارت کر لی ہے، کافی اب میں نے، میرا مطلب ہے اپنی اوقات سے اس سے زیادہ تو نہیں، اللہ نے میرے ساتھ اتنا ساتھ دیا، میں تو پہلے ہی۔ تو انجام بھی پھر آپ کا مختلف ہوگا، استعفیٰ نہیں ہوگا پھر ان کا؟ نہیں، استعفیٰ ہدف ہی نہیں ہے، استعفیٰ ہدف ہے لیکن اس طرح نہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ ہم نے حکومت کی رٹ ختم کر دی ہے، ہم نے اس حکمران کا رعب و دبدبہ ختم کر دیا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے کہ میس موومنٹ 77 کے بعد کوئی نہیں چلی، جو موومنٹس ہوئی ہیں حکومتیں گئی ہیں، پیچھے سے آکسیجن ملا ہے۔ عمران خان آج وزیر اعظم نہ ہوتے اگر آکسیجن نہ ملتا، اور انہیں بالکل مہیا کیا گیا تھا۔ مولانا صاحب جو ہیں بلا آکسیجن کے چل رہے ہیں، چاہتے ہیں کہیں باہر جا کے کرا لیں۔ پی ایم ایل این تو بڑے کلیئر لیے جاتے ہیں، آپ نہیں جائیں گے؟ دیکھیں پی ایم ایل این کے بھائیوں نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں، اور ہمارے کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے جو ڈاکٹر ہیں وہ یو کے ڈاکٹر ہیں، جو کہ ان کا شروع سے میرے ساتھ رانا تنویر صاحب چند مہینے پہلے ایک پروگرام میں تھے شاید۔ شہزاد صاحب، کیونکہ آج عید میلاد النبی کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، تو میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات نہ کروں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان سب معاملات کے حوالے سے، یعنی کہ نواز شریف صاحب کا معاملہ ہو جائے، آصف زرداری صاحب کا معاملہ، اور معاملات جو ہیں، آج کچھ تقاریر بھی ہوئی ہیں، ہم بھی ہنگامی بنیاد پہ ہی کام کر رہے ہیں نا، ان کی جو پرابلم ہے اس کو بھی ہم سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش اسی لیے کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس ساری ڈیٹیل رپورٹ تیار ہوگی۔ میرے سے میری ذاتی اوپینین پوچھیں گے تو باہر جانا تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اگر آپ اس طرح سے نواز شریف صاحب باہر جائیں اور پھر جو ہے یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر وہ دھرنے پر اعصابی جنگ جاری ہے، معاملہ سیریس ہوتا جا رہا ہے۔ مولانا کے آزادی مارچ سے لگتا یوں ہے کہ حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے، مذاکراتی ٹیمیں ناکام ہو چکی ہیں، جبکہ حکومت کو دی گئی مہلت بھی ختم ہو رہی ہے۔ مولانا آج پلان بی کے حوالے سے اپنی مجلس شورا سے مشاورت کر رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے حوالے سے حکمران جماعت کی جانب سے کیے گئے تمام دعوے ایک ایک کر کے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نہ اپنی شرائط سے دستبردار ہو رہے ہیں اور نہ ہی کسی بھی طرح دھرنے کو کال آف کرنے پر راضی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے آئین اور قانون کا احترام کرتے ہوئے ابھی تک کسی تیسرے فریق کو مداخلت کا موقع نہیں دیا۔ حکمران جماعت کو باور کرا دیا گیا ہے کہ اس معاملے کا سیاسی حل خود حکومت نے نکالنا ہے۔ آزادی مارچ والوں نے اب تک نہ کوئی توڑ پھوڑ کی ہے، نہ حکومتی املاک کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، نہ ریاستی اداروں پر قبضے یا حملے کی کوشش کی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر حکومت بھی کسی ادارے کو مداخلت کے لیے دعوت نہیں دے پا رہی، تو بادی نظر میں فریقین اپنے اپنے مورچوں پر قائم ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ اگر حکومت وزیر اعظم کے استعفے پر راضی نہیں تو استعفے کے برابر کوئی چیز لے کر سامنے آ جائے۔ خود مولانا فضل الرحمان نے اس کا حل بھی بتا دیا ہے۔ تو انجام بھی پھر آپ کا مختلف ہوگا، استعفیٰ نہیں ہوگا پھر ان کا؟ نہیں، استعفیٰ ہدف ہی نہیں ہے، استعفیٰ ہدف ہے لیکن اس طرح نہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ ہم نے حکومت کی رٹ ختم کر دی ہے، ہم نے اس حکمران کا رعب و دبدبہ ختم کر دیا ہے۔ یہ کہ بس جیسے عمران چاہے گا اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھ سکتی، اس کی مت مار دی ہم نے جی۔ تو اپنے جو ہمارے بطور جماعت کے نظریاتی اہداف تھے، الحمدللہ اب اس کو ایسا تحفظ مل گیا ہے کہ شاید آنے والے کئی دہائیوں میں کوئی حکمران اس کی جرت بھی نہیں کر سکے گا۔ نہیں، آپ تو ہمیشہ بہت لچک دکھاتے تھے، اور تو کوئی تھوڑا سا لین دین تو کرنے نا، کچھ تھوڑا سا استعفے سے کم آ جائے، تو کچھ یہ گزارا۔ تھوڑی بات ہے کہ 2002 سے لے کر آج تک ہم لچک دکھا رہے ہیں۔ ایک حد ہوتی ہے اپنی ضمیر پر پاؤں رکھ کر زندگی گزارنے کی، ایک حد ہوتی ہے۔ کب تک آپ ہمیں اس طریقے سے کھینچتے رہیں گے؟
کہ ملک میں ایک طالب آزما کر ہمارے الیکشن کے نتیجے بھی تبدیل کریں اور اپنی مرضی کی حکومت بھی لائیں اور ووٹ میرا ہو اور حکومت کسی اور نہیں آگے بڑھنے کے لیے اب کچھ تھوڑا سا یعنی استعفے سے کم کچھ تھوڑا بھی کم نہیں ہو سکتا؟ لائیں تجویز جو استعفے کے برابر کی ہو، لائیں اس تجویز کی 2-3 مہینے کے اندر الیکشن کرانے کی ہو۔ جوڈیشل کمیشن والی میں اس کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے نزدیک استعفے کا متبادل جلد انتخابات یا پھر مڈ ٹرم انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن حکومتی حلقوں کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی دونوں تجاویز کو قابل قبول نہیں سمجھا جا رہا۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مولانا کے لہجے میں تلخی بڑھ رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا پلان بی کیا ہے۔ کیا مولانا فضل الرحمان پلان بی میں ڈی چوک کی طرف پیش قدمی کریں گے یا پھر احتجاج کا دائرہ کار ملک بھر میں پھیلایا جائے گا؟ دونوں صورتوں میں حالات پرامن رہ سکیں گے، اس پر سوالیہ نشان موجود ہے۔ اب کہنے والے تو کہتے ہیں کہ ابھی تک مولانا فضل الرحمان یا متحدہ اپوزیشن نے بڑی سمجھ بوجھ سے اپنے کارڈ کھیلے ہیں، انہوں نے کسی کو احتجاج کے طریقہ کار پر اعتراض کے مواقع نہیں دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صورتحال کتنی دیر برقرار رہے گی؟ کب تک حکومت یا سٹیک ہولڈر اس سے لا تعلق رہ سکیں گے؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ حکومت کے پاس آزادی مارچ کا کوئی توڑ نہیں ہے اور دوسری طرف دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ ہاں صاحب اور ان کی پولیٹیکل ٹیم اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل پیش نہ کر سکی تو پھر صورتحال کس طرف جائے گی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ آزادی مارچ کچھ حاصل وصول کیے بغیر کال آف ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی، اور ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ وہ خبر ہے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کے حوالے سے۔ شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور ایک دلچسپ بات انہوں نے کی اپنی پولیٹیکل لائف کو لے کے۔ پہلے وہ گفتگو سنتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کر رہے ہیں۔ میں تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے ML1 اور نالا لئی کے بعد اور رنگ روڈ جو ہے یہ 2-3 میرے پروجیکٹ ہیں۔ میں تو ویسے ہی ریٹائر ہونے کی سوچ رہا ہوں۔ میں نے 8 دفعہ وزارت کر لی ہے، کافی۔ اب میرا مطلب ہے اپنی اوقات سے اس سے زیادہ تو نہیں، اللہ نے میرے ساتھ اتنا ساتھ دیا۔ میں تو پہلے ہی دیکھیں ریلوے منسٹری جو ہے میری خواہش نہیں تھی، عمران خان صاحب نے دیا۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ میں انفارمیشن میں جاؤں، میں نے کہا جی میرے پاس یہ سوشل میڈیا کو میں نہیں سنبھال سکتا، میرے بس کا بات نہیں ہے۔ شیخ صاحب وزارت سے ریٹائر ہونے کا سوچ رہے ہیں یا سیاست سے؟ میں ساری سیاست سے ریٹائر ہونے کا سوچ رہا ہوں۔ ابھی یہ 3 کام بڑے کام ہیں، 14 سال میری زندگی کے لگ گئے ہیں۔ کل آپ کہیں گے جناب ابھی تک آپ ریٹائر نہیں ہوئے، کیونکہ سارا میڈیا جو میں بات کرتا ہوں پھر اس پہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سیاست سے ریٹائر ہونے کا سوچ رہے ہیں شیخ صاحب، یہ تو بہت بڑی خبر دے رہے ہیں آپ سوچ بھی رہے ہیں، یہ بڑی خبر ہے۔ کیا ان حالات میں شیخ رشید سیاست سے ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں تو سیاست سے ریٹائرمنٹ کا بندہ اسی وقت سوچتا ہے جب اسے سیاست میں کوئی فیوچر دکھائی نہ دے رہا ہو۔ شیخ رشید ایک تجربہ کار ہے اور گھاک قسم کے سیاستدان سمجھے جاتے ہیں۔ اگر وہ سیاست سے کنارہ کشی کا سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سیاست میں کوئی اپنا فیوچر دکھائی نہیں دے رہا، ورنہ شیخ رشید تو اتنے زبردست سیاستدان ہیں، بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ انہیں وزارت عظمیٰ کا امیدوار یا دعوے دار ہونا چاہیے، لیکن وہ اب سیاست سے اقتراحات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یا تو شیخ صاحب سیاست سے ریٹائرمنٹ کی دھمکی کسی اور کو دے رہے ہیں، یعنی کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، جن کا انحصار یعنی ان لوگوں کا جن کا انحصار شیخ صاحب جیسے سیاستدانوں پر ہوتا ہے، لیکن اب وہ بھی کچھ پیچھے ہٹتے دکھائی دے رہے ہیں اور دیگر سیاسی جماعتوں کو سپیس دینے کے حق میں ہو چکے ہیں۔ اس لیے شیخ صاحب کا یہ کہنا بنتا ہے کہ میں نہیں کھیڑتا۔ میرے نزدیک سیاست اور صحافت یہ 2 بڑے نمایاں شعبے ہیں جن میں ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی۔ سیاستدان مرتے دم تک سیاستدان رہتا ہے۔ تو شیخ صاحب کی اس بات کو محبت بھری دھمکی، وارننگ تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔
اب کچھ ذکر کریں گے نواز شریف کی بیماری اور بیرون ملک جانے کے معاملے پر اپنی رائے دے رہے ہیں حامد میر، نیا پاکستان میں واچ دس۔ عدالت میں قانونی طور پہ سیٹل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد حکومت اب وہ ریلیف جو کہ نواز شریف صاحب کو وہ دے رہے ہیں وہ زرداری صاحب کو دینے کے لیے بھی تیار ہے؟ شہزاد صاحب، کیونکہ آج عید میلاد النبی کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، تو میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات نہ کروں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان سب معاملات کے حوالے سے، یعنی کہ نواز شریف صاحب کا معاملہ ہو جائے، آصف زرداری صاحب کا معاملہ اور معاملات جو ہیں، آج کچھ تقاریر بھی ہوئی ہیں، ان میں جو دعوے کیے جا رہے ہیں، جو کہا جا رہا ہے، اصل حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اچھا، تو اب اگر میں جو ہے یا آپ جو ہیں وہ حقائق بیان کریں تو لوگ کہیں گے دیکھیں جی یہ 12 ربیع الاول والے دن سیاست کریں، حالانکہ آج 12 ربیع الاول کے دن جو تقاریر ہوئی ہیں اس میں سیاست کی گئی ہے۔ تو میں اس پہ زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ دیکھیں فیکٹس اگر آپ سامنے رکھیں تو نواز شریف صاحب نے تو کسی نہ کاغذ پہ سائن کیے ہیں، نہ انہوں نے کسی سے کہا کہ مجھے ڈیل چاہیے۔ ابھی پرسوں تک ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ جا رہے ہیں پاکستان سے باہر یا نہیں جا رہے، ان کی حالت ہی ایسی ہے۔ اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا اور میں یہ نہیں مانتا۔ تو سارے معاملات شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ ہاں، ان کو تائید حاصل ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کی اور فیملی کی بھی تائید حاصل ہے۔ تو نواز شریف صاحب کی حالت بہت کرٹیکل ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بہت سینئر خاتون رہنما جو ہے مسلم لیگ نون کی، جو نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، جی، وہ بہت دردناک لہجے میں مجھے یہ بتا رہی تھیں کہ یہ آپ لوگ جس قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں، جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، حقائق تو کچھ اور ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، حقائق کچھ اور ہیں۔ تو جو بھی معاملہ ہو رہا ہے وہ شہباز شریف صاحب اور وزارت داخلہ یا حکومت کے درمیان ہو رہا ہے۔ نواز شریف کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو کہیں سائن ہی نہیں کیے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں ڈیلیں کر کر کے اور NRO دے کے تنگ آ گیا ہوں۔ تو جب نواز شریف نے آپ سے کوئی درخواست کی ہی نہیں، اس نے کوئی آپ کو پیپر دیا ہی نہیں، اس کے کہیں دستخط ہی موجود نہیں ہے، اور اب آپ کو یاد آیا کہ وہ یہ تو نواز شریف نے تو کہیں دستخط نہیں کیے، اور اب آپ کہیں دستخط لینا چاہتے ہیں نواز شریف کے، اور اس لیے آپ ڈیلے کر رہے ہیں، ECL سے نام نہیں نکال رہے۔ آصف زرداری صاحب کا معاملہ بھی، نواز شریف کو باہر بھیجنے کے معاملے پر لگتا یوں ہے کہ حکمران جماعت خاصی کنفیوز ہے کہ اگر نواز شریف کو بغیر کسی ڈیل کے باہر جانے دیتے ہیں تو پھر ان کی سبکی ہو سکتی ہے۔ یعنی حکومت کو خدشہ یہ ہے کہ وہ بیانیہ جو انہوں نے اپوزیشن کے خلاف بنایا تھا اور اس کی وجہ سے ایک عرصہ اپوزیشن کو دبائے رکھا، وہ بیانیہ بری طرح پٹ جائے گا اور آئندہ بیچنے کے لیے ان کے پاس کوئی سیاسی چرن نہیں ہوگا۔ حکمران جماعت کو اس کا حمایتی میڈیا اور قریبی لوگ یہ تانے بھی دے رہے ہیں کہ خاص اب اپنے بیانیے پر کھڑے نہیں رہ سکے اور نواز شریف آرام سے نکل رہے ہیں۔ لیکن نواز شریف کی بیماری وہ ہڈی ہے جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے۔ اگر تو حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف ہو یا آصف زرداری ہو وہ حکومت سے خود درخواست کر کے کسی رعایت کے طلبگار ہوں گے تو یہ ممکن نہیں۔ دونوں میں سے کوئی بھی اپنی سیاسی موت کے پروانے پر دستخط نہیں کرے گا۔ لیکن اگر دونوں رہنماؤں میں سے، جو کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں، کسی ایک کو بھی کچھ ہو گیا تو اس کا بوجھ حکومت نہیں اٹھا سکے گی۔ اسی وجہ سے معاملہ ایک دوسرے پر ڈالا جا رہا ہے، کوئی بھی اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر نہیں لے رہا۔ ہاں صاحب اور ان کے قریبی ساتھی یعنی پرائم منسٹر اور کچھ وزراء اس بات پر کنونس ہیں کہ نواز شریف کو باہر جانے دیا جائے، لیکن طریقہ کار کیا ہوگا اس پر سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ وہ کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے حکومت پر کوئی الزام نہ آئے، یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اور اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں ہمارے کچھ دوست، ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں ہمارے دوست اس معاملے میں۔ تو اب آپ نے ساری صورتحال تو خود بتا دی ہے، اب میرے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اب یہ ایسی صورتحال ہے، سن لیں پہلے اس وقت جو نقشہ ہے جاتی عمرہ کا، قوم کو شاید پتہ نہیں ہے۔ جی بتائیں۔ ایک تو کسی غیر جو بندہ جاتی عمرہ سے تعلق نہیں رکھتا، انسائیڈر نہیں ہے، خاندان کا حصہ نہیں ہے، ان تمام کا وہاں داخلہ ممنوع ہے۔ صحیح۔ اگر وہ گیٹ پر پہنچ بھی جائے، جن کو گاڑیاں دے کے بھی منگوایا جاتا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں آج سوائے گھر والوں کے کسی، اور وہاں جو ماحول ہے یعنی وہ یہ ہے کہ بریانیاں اور مٹن کڑھائیاں اور چکن ٹکے اور جناب پالک گوشت اور مٹھائیاں دے ٹھیر اور زردے اور حلوائی اور فلانے ٹمکانے وہ چل رہے ہیں اور جشن اور خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں، اور وہ آج رات بھی آگے نہیں لے کے جا رہے۔ آپ تو خط و کتابت کی بات کر رہے ہیں نا، وہاں ان کا خیال ہے کہ یعنی ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات انہوں نے نواز شریف صاحب نے کسی وقت یہاں سے فلائی کر جانا۔ یہ تو بات ہے جو حقائق پر مبنی ہے، تو اس میں ان کے کیمپ میں اس وقت جو جشن کا صورتحال ہے۔ دیکھیں، نواز شریف کی بیماری پر ابہام پیدا کرنے کی کوشش جاری ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات پر خوش نہیں ہیں، یعنی ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک کیوں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ایک عرصے سے نواز شریف کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں، سچی جھوٹی کہانیاں اور پروپیگنڈے کے بل بوتے پر ایسی فضا بنائے ہوئے ہیں جس سے جھوٹ بھی سچ دکھائی دینے لگتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ سیاسی مخالفت میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ اخلاقیات، انسانی قدریں ان کے نزدیک کوئی معنی اور کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ نواز شریف کے علاج کے لیے ان کے گھر کو ICU میں بدلا جا چکا ہے اور ان کی خرابی صحت کی وجہ سے ہی ملاقاتیوں کو روکا گیا ہے۔ جب مریض اس قابل ہی نہیں کہ وہ تیمارداروں سے مل سکے، اہل خانہ مریض کو دیکھیں یا پھر تیمارداروں کو دیکھیں، تو اس پر بھی فسانہ تراشا جا رہا ہے۔ حکومت نے اچھی طرح تسلی کر لی ہے۔ ابھی پنجاب کی وزیر صحت نے پریس کانفرنس کی، میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آ گئی اور سب نے یہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی ضرورت ہے، اسی لیے انہیں باہر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود اس پورے عمل کو مشکوک بنانے کی کوشش کا مقصد محض دلی آرزوؤں اور خواہشوں کی تکمیل کے سوا کچھ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلثوم نواز کی بیماری کا مذاق اڑایا تھا اور اپنے سر پر خاک ڈلوائی۔ اس کے باوجود ڈھٹائی کا وائرس ان کے اندر موجود ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ اب کچھ ملکی معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ملکی معیشت کو بہت سے نقصان پہنچے ہیں اور آج ملکی معیشت کافی ڈکلائن کی حد میں ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ معیشت سٹیبل ہو گئی، لیکن معیشت کو جو نقصانات پچھلے ایک سوا سال میں پہنچے ان پر بات نہیں ہو رہی۔ سابقہ حکومتوں پر تو ہم الزام لگاتے ہیں کہ وہ معیشت کے حوالے سے انہوں نے ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے معیشت ڈکلائن پہ گئی، لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور حکومت میں جو معیشت کو اصل نقصان پہنچا وہ سرمایہ داروں کی پکڑ دکڑ سے ہوا۔ بزنس کمیونٹی کو جب تنگ کیا گیا تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ معیشت ڈکلائن کر گئی۔ چیئرمین نیب اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نیب کی وجہ سے معیشت کو کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں ملکی مفاد میں کر رہے ہیں، لیکن شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ سرمایہ کاری کتنا مشکل عمل ہے۔ آج کل حکومت بزنس مین کو تھپکی تو دے رہی ہے کیونکہ سیاسی حکومت کا دار و مدار اس کی معیشت پر ہوتا ہے۔ میں آپ کو اقبال ڈاڈ احمد کی مثال دیتا ہوں۔ وہ تقریباً 70-80 سال کے ہیں، میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بطور صحافی میں جانتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں اور ان کا نام ملک کے ان لوگوں میں لیا جاتا ہے جو کہ انویسٹر، بہت بڑے انویسٹر کہلاتے ہیں۔ ملک کی معیشت میں ان کا خاطر خواہ کردار موجود ہے۔ چند گنے چنے افراد میں وہ شامل ہیں جو غیر ملکی سرمایہ کاروں سے مل کر سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ان کو نیب نے محض اخباری اطلاعات یا مفروضوں کی بنیاد پر گرفتار کر رکھا ہے، اور گرفتاری بھی اس وقت عمل میں لائی گئی جب وہ غیر ملکی سرمایہ دار ادارے سے ایک بہت بڑا معاہدہ کرنے والے تھے، $بلین۔ اقبال ڈاڈ احمد نے اس وقت بھی نیب سے درخواست کی کہ وہ معاہدہ کر لینے دیں، اس کے بعد وہ نیب کے سامنے پیش ہو جائیں گے یا نیب انہیں گرفتار کر لے۔ تقریباً $240 ملین کی سرمایہ کاری محض اس وجہ سے ہاتھ سے نکل گئی کیونکہ اقبال ڈاڈ احمد کسی کو پسند نہیں ہوں گے یا پھر ان کے خلاف اخبارات میں کچھ خبریں چھپوائی گئیں۔ LNG سیکٹر میں اقبال ڈاڈ احمد سب سے بڑے انویسٹر سمجھے جاتے ہیں۔ 4 سپٹمبر 2019 کو انہیں گرفتار کیا گیا، اور 2 روز قبل میں نے ایک انگریزی اخبار دیکھا جس نے یہ خبر دی جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ اقبال ڈاڈ احمد کی گرفتاری کی وجہ سے کتنی بڑی سرمایہ کاری رک گئی ہے
اور یہ بات وہ انویسٹر کمپنی بتا رہی ہے کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے والے تھے کہ وہاں بزنس مین کو اریسٹ کر لیا گیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کو 2 ماہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک ان سے ایک سوال بھی نہیں پوچھا گیا, نہ نیب کی جانب سے انہیں سوال نامہ دیا گیا. تو چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال ایک انتہائی ایماندار آدمی سمجھے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بائسڈ ہوں گے یا انہوں نے جان بوجھ کے کچھ ایسا کیا ہوگا. اگر یہ بات ان کے علم میں ہے تو پھر انہیں اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے. وہ آج کل ہر جگہ جا رہے ہیں اور بزنس کمیونٹی کو شاباش دے رہے ہیں, ان کی کمر پہ تھپکی دے رہے ہیں, تو پھر انہیں خود پر سے یہ داغ بھی ختم کرنا چاہیے کہ نیب جان بوجھ کر اس ملک میں سرمایہ کاری کے عمل کو متاثر کر رہی ہے. غیر ملکی سرمایہ کمپنی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ابھی تک ان کی برقرار ہے. وہ مسلسل پاکستان کو یا ان کی کمپنی کو خط لکھ رہے ہیں. جب اقبال زیڈ احمد جیسے بڑے سرمایہ داروں کو گرفتار کر کے آپ نیب کی تحویل میں ڈال دیں گے تو آپ لاکھ تقریریں کرتے رہیں کہ آپ ایماندار ہیں, آپ نے اس ملک کو فائدہ پہنچایا, آپ نے اتنے ارب روپے ریکور کر رکھے ہیں, تو اس سے کہیں زیادہ رقم محض ان کارروائیوں کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے. تو انویسٹر کا اگر آپ نے موریل ہائی کرنا ہے اور ان کو اپنے دوبارہ معیشت کے اندر انکلائن کرنا ہے تو پھر آپ کو 74 سال کے اقبال زیڈ احمد کو تحویل میں رکھ کر سرمایہ کاروں کو اعتماد نہیں آپ دے سکتے. اگر وہ قصوروار ہے تو پھر ان پر کیس فائل کر دیں, ریفرنس دے دیں تاکہ وہ عدالت میں جائیں اور اپنی صفائی دے سکے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ورنہ یہ بات لکھ لیں کہ کل کو لوگ اسے اچھے لفظوں میں قطعی یاد نہیں کریں گے. تو میرا جو اس میں میں جو سمجھتا ہوں کہ اقبال زیڈ احمد کے کیس میں میرٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے اور انصاف بھی ہونا چاہیے. دانشور ہیں, کالم نگار ہیں اور پولیٹیکل سینس بھی رکھتے ہیں, خود ایم این اے رہ چکے ہیں. ایاز امیر گفتگو کر رہے ہیں تھنک ٹینک میں پہنچتی دیتے. یہ ہماری تاریخ ہے کہ میس موومنٹ 77 کے بعد کوئی نہیں چلی. جو موومنٹس ہوئی ہیں, حکومتیں گئی ہیں, پیچھے سے آکسیجن ملا ہے. عمران خان آج وزیر اعظم نہ ہوتے اگر آکسیجن نہ ملتا, اور انہیں بالکل مہیا کیا گیا تھا. مولانا صاحب جو ہیں وہ بلا آکسیجن کے چل رہے ہیں. یہاں پہ آتے جتنی وہ تعداد لے آئے تھے, کچھ یہاں پہ وہ سٹیج سیٹ ہوتا, وہ جو ہے اکھاڑا بنتا, پیچھے سے کمک ہوتی, تو اتنے لوگ کافی تھے تبدیلی لانے کے لیے. تبدیلی مولانا نے نہیں لانی تھی, ان کے سپورٹرز نے نہیں لانی تھی. اگر کوئی اور در پردہ اندھیروں میں لانا چاہتے تو, اگر وہ کیفیت نہیں ہے تو پھر مولانا کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ اسلام آباد کے ایک حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ, اور بڑی حماقت کریں گے کہ اگر وہاں سے نکل کے کہیں گے ہم ڈی چوک جاتے ہیں, ریڈ زون جاتے ہیں, فلانا روک جاتے ہیں. وہ تب آپ کرتے ہیں کہ بیسٹیل ہو, بیسٹیل کو آپ چڑھائی اور اسالٹ کر کے پتہ نہیں فرانسیسی انقلاب لانا چاہتے ہوں. وہ ایسے یہاں پہ کیفیت نہیں ہے. در پردہ لوگ جو ہیں, جتنا بھی آپ سرٹیفکیٹ اولیائی کا عمران خان کو دے دیں, 13-14 مہینوں میں انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. ان کا ایک ہی فن ہے, بولتے جاتے ہیں اور بولنے میں ختم وہ بات نہیں کرتے. بھئی عمل کیا ہے؟ کوئی ہے یہاں پہ کوئی اسٹریٹجی ہے, کوئی پلان ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کمک آئی ہے تو ان مشیروں کی آئی ہے جو مشرف کے ساتھ بھی رہے تھے, وہ ہے معیشت کے سٹیئرنگ ویل پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں خان صاحب کا کوئی نہ کوئی کمال ہے نہ کوئی وہ ہے. لیکن کیا انہیں ہٹانا اس وقت مقصود ہے؟ میرے خیال نہیں ہے. یہ بالکل واضح چیز ہے. مولانا نے ایکسپوز کر دیا تھا, اکتفا کرنا چاہیے تھا, دیکھنا چاہیے. کہنے والے تو کہتے ہیں, اور کہنے والوں کو کون روک سکا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے سارے کس بل نکال دیے. میرا گمان یہ ہے کہ دھرنا اپنے مقاصد کسی حد تک پورے کر چکا ہے. اگر مقصد پرائم منسٹر سے استعفیٰ لینا ہوتا تو اس سے بھی کم تعداد میں کام ہو جاتا. طاقتور حلقوں کی احتجاجی مارچ یا دھرنوں کے حوالے سے کسی قسم کی مداخلت کا سامنے نہ آنا کیا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ مسئلہ کسی کو گرانا یا ہٹانا نہیں ہے؟ شاید احساس دلانا ضروری ہے. پہلی بار تحریک انصاف کی حکومت کو احساس ہو چکا ہے کہ اگر کسی کی مدد شامل نہ ہو تو دریا تو دور کی بات, ایک چھوٹی سی نہر بھی پار نہیں کی جا سکتی. اور خاص سب سے زیادہ کسے اس بات کا علم ہوگا کہ گردنوں سے سریے کیسے نکلتے ہیں؟
नवाज शरीफ के खिलाफ धरना भी कट टू साइज के लिए था, ये समझा जाता है, ये तासुर मौजूद है कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ धरना हुआ वो भी कट टू साइज के लिए था, और खास साहब के खिलाफ भी आजादी मार्च भी इसी मकसद के लिए लगता है, और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। तो मेरा गुमान ही है कि ताकतवर हलकों ने इस पूरे अमल में खुद को गैर जानेदार रखकर डिस्टेंस करके ये साबित कर दिया है कि अब अगली लड़ाई खान साहब को पॉलिटिकली लड़ना है, और जिन बैसाखियों के सहारे चलकर वो यहां तक पहुंचे हैं, अब वो बैसाखियां उन्हें शायद उस तरह मुयस्सर नहीं होगी। तो लाने वाले ये भी नहीं चाहते कि अब निकालने का इल्जाम उनके सर पर आए, लेकिन कब तक उंगली थाम कर चलाया जाए, और ये बात मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को समझ आ गई है। और साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी गुफ्तगू कर रहे हैं, सवाल ये में है, और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी इन दिनों बीमार हैं, उनके हवाले से बात हो रही है। फैसल करीम कुंडी चाहते हैं कहीं बाहर जाके करा लें, पीएमएलएन तो बड़े क्लियरली ये चाहते हैं, आप नहीं चाहेंगे? देखिए, पीएमएलएन के भाइयों ने तो पहले दिन से कहा था ना कि हम बाहर जाना चाहते हैं, और हमारे क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि उनके जो डॉक्टर हैं वो यूके के डॉक्टर हैं, जो कि उनका शुरू से मेरे साथ राना तनवीर साहब चंद महीने पहले एक प्रोग्राम में थे, शायद अली नवाज साहब भी शायद उसी में थे प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि शुरू से एक डॉक्टर से कर रहे हैं, और वही डॉक्टर जो है उनको प्रॉपर होगा सकते। ठीक है। और देखें, अब ने तो अभी ये नहीं कहा कि आप जो है आसिफ अली जरदारी साहब को पाकिस्तान की उसवाड़ी नहीं कि आप उसको बाहर भेजें। हम कहते हैं उनको प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उनके ऊपर बोर्ड बनना चाहिए, और बाकायदा जो उनको जो भी सहूलियात, जो उनको मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं वो हर। तो फिर ये किस बात के शाह साहब किस तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं? बिकॉज शाह साहब बादशाह में, शाह साहब को हम क्या कह सकते हैं, शाह साहब हर हुकूमत में रहे हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे हैं, मुख्तलिफ। लेकिन आपकी अपनी क़यादत में कायरा साहब भी कह रहे हैं, वैसे वो ऑन रिकॉर्ड है, वो भी कह रहे हैं कि हमें इनको चाहिए कि जरदारी साहब को रिलीव करें। हमने कहा, बख्तावर करती हैं, देखिए हम ये कह रहे हैं कि उनको सीरियस जो है वो मेडिकल के जो है वो बोर्ड जो है उनको बिठाना चाहिए, उनको है उसके क्लॉट्स हैं उस पे जो है उस पे जो है उनको बाकायदा सीरियस उसको देखना चाहिए, और प्रॉपर डॉक्टर्स से उनका इलाज होना चाहिए। अगर आप एक रख देते हैं हॉस्पिटल में, और उसमें अगर वो प्रॉपर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है जो उनको ट्रीट कर सकें, तो ये मैं समझता हूँ कि ज्यादती है। जैसे पहले मियाँ साहब को था और हॉस्पिटल उसमें थे, जेल में थे, उनको था, और फिर 1949 जब वो बहुत सीरियस हो गए फिर उनको शिफ्ट किया गया। इस तरह पहले भी हमारी बहुत सी शिकायत थी जेल के हवाले से, जिस तरीके से इंसुलिन और उनके लिए फ्रिज नहीं दिया गया जिसमें वो अपनी इंसुलिन रख सकते थे, उसमें बाकायदा उनकी जो शुगर लेवल है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो उसके लिए आपको फौरन ही उस पर एक्शन करना पड़े। आप कहते नहीं, आप जेल जो है उसके जेल सुप्रीडेंट के कमरे में फ्रिज होगा, उसमें आप उसको यूटिलाइज करें। और देखिए, साबिक सदर आसिफ जरदारी के हवाले से भी इतलात है कि उनकी बीमारी संजीदा नोई की है और शिद्दत इख्तियार कर रही है। हकीकत यह है कि आसिफ जरदारी भी उम्र के इस हिस्से में है जिसे बुढ़ापा कहते हैं, और नवाज शरीफ भी, दोनों रहनुमा बूढ़े हो चुके हैं, और शायद असाबी तौर पर ना सही लेकिन जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। तो उन पर बीमारियों का हमलावर होना कोई इचंबे की बात नहीं है। मुश्किल ये है कि सियासी कैदियों को जब कोई बीमारी लाक होती है तो समझा ये जाता है कि ये कोई सियासी बीमारी है और ये लोग कोई रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत ये है कि जरदारी साहब भी बड़ी हिम्मत और जुर्रत से कैद काट रहे हैं। आप उन्हें कहीं भी रखे वो कैदी तो है, ना वो हुकूमत से कोई रियायत लेने के लिए आमादा नजर आते हैं, और ना ही वो अपनी कमजोरी किसी पर अया कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ हो या आसिफ अली जरदारी, वो चाहे या ना चाहे, लेकिन ये कुदरती अमल है। एक मखसूस उम्र के बाद इंसान का जिस्म कमजोर हो जाता है, तो बहुत सी बीमारियां हमलावर हो जाती हैं, चाहे इंसान कितने सुपरफिट क्यों ना हो। तो इस हकीकत को मद्देनजर रखा जाए तो फिर फैसले करने में या हालात को समझने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो जरदारी साहब का भी उसी तरह से इलाज होना चाहिए जिस तरह नवाज शरीफ का हुआ है। वो भी एक बड़ी जमात के सरबराह और पॉलिटिकल लीडर हैं और इस मुल्क के साबिक सदर रह चुके हैं, तो उनका इस्तेहकाक आम कैदियों से ज्यादा है। अब आप चाहे उन्हें अस्पताल में रखें, जेल में रखें या घर में नजरबंद करें, वो कैदी तस्वर होंगे। बेशक उन्हें कैदी रखें, लेकिन इलाज की सहूलत फराहम करना या उन्हें इलाज देना उनका इस्तेहकाक है और हुकूमत का फर्ज है, चाहे वो दरख्वास्त करे या ना करे। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम खिलाफ रह से इफ्तिखार का आदमी को इजाज़त दीजिए। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।